قوالی کے شائقین حضرات کی خدمت میں اس مرتبہ سونک کیسٹ انٹرپرائزز مینا بازار جامع مسجد دہلی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا ایک سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے۔ فنکار ہیں یونس محبوب صابری قوال اور ان کے ہمنوا، اور اس کے موسیقار ہیں ایم طاہر۔ ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان۔ خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان۔ ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان، ہے یہ عین رنگ عبرت خاص سچی داستان۔ خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان، خواجہ قطب الدین جی بختیار کاکی کا بیان۔ دہلی راجدھانی میں آپ کا مزار مبارک ہے، اور یہ بھی سنا جاتا ہے کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اور آپ ہند میں اسلام کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائیں۔ تو آگے واقعہ سماعت کیجیے۔ ذوف شاہ ہے ان کا دہلی راجدھانی میں مزار، لٹتی ہے ہر دم کے جس پہ باغ جنت کی بہار، ہے محمد کے گھرانے سے یہ محبوب خدا، ان کے در سے فیض پاتے ہیں سبھی شاہ و گدا، لاڈلے پیارے ولی حق کے یہ قطب الدین ہیں، دین برحق مذہب اسلام کی تنظیم ہے، دین کے ہیں قطب لاسانی یہ ولیوں کے ولی، مرتبہ اعلیٰ ہے ان کا، شان ہے ان کی بڑی، ان کے در پر جو بھی آتا ہے وہ پاتا ہے مراد، مفلس و محتاج جاتے ہیں یہاں سے ہو کے شاد، مفلس و محتاج جاتے ہیں یہاں سے ہو کے شاد۔ ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، ہند میں آئے یہ راہ حق دکھانے کے لیے، مذہب اسلام کا ڈنکا بجانے 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 کے لیے۔ حضرات، آج بھی آپ کے در پر ہر قوم کے لوگ آیا کرتے ہیں، اپنی دلی مراد اور اپنی جھولیاں بھر کر لے جاتے ہیں، اور دلی کے تخت پر
اس وقت جو بھی بادشاہ بیٹھتا تھا وہ سب سے پہلے آپ کے پاس ضرور آتا تھا اور دعائیں لے کر ہی گدی پر بیٹھتا تھا۔ تو یہ واقعہ آگے سماعت فرمائیں۔ جتنے بیٹھے تخت پر دہلی کے آ کر تاجدار، ان کے ہی دم سے ہوئی ان کی حکومت پائیدار۔ در حقیقت ہے یہ ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، جتنے بھی اوصاف ہیں ان کے وہ سب ہیں بے نظیر۔ ان کے در پر کرتی ہے ہر قوم جھک جھک کر سلام، لوگ سب کرتے ہیں ان کا صدق دل سے احترام۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہی آتے ہیں یہاں، گوہر امید سے بھرتے ہیں اپنی جھولیاں، گوہر امید سے بھرتے ہیں اپنی جھولیاں۔ ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول، ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول، ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول، ان کے روزے پر برستے ہیں سدا رحمت کے پھول۔ فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول، فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول، فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول، فضل ربانی سے ہوتی ہے دعا سب کی قبول۔ تو آپ تمام عمر لوگوں کی خدمت کرتے رہے اور صابر قلیری خواجہ ازمیری آپ کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ الغرض جب آپ کا اس دنیا سے پردہ کرنے کا یعنی رخصتی کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں اور مریدوں سے کیا وصیت کی، اس بند میں سماعت فرمائیں۔ در حقیقت ان کا در سر چشمہ فیضان ہے، ہم علم زدگان پر ان کا بڑا احسان ہے۔ عمر بھر کرتے رہے یہ خدمت خلق خدا، راہ حق میں کر کے ہستی کو فنا پائی بقا۔ خواجہ اجمیر بھی آتے تھے اکثر ان کے پاس، ان کے حجرے ہی میں آ کر ٹھہرتے تھے بے ہراس۔ متقی دل کے تھے صابر کلیری بھی باصفات، اصل میں ان کے ذریعے ہی سے چمکی ان کی ذات۔ الغرض جب زندگی کے دن ہوئے ان کے تمام، پردہ اس دنیا سے کرنے کا ملا ان کو پیام۔ ساتھیوں کو اپنے بلوایا انہوں نے پیار سے، اور کہی یہ بات اپنی نرمی گفتار سے، اور کہی یہ بات اپنی نرمی گفتار سے۔ کر رہا ہوں اب میں اس بز میں جہاں سے انتقال، کر رہا ہوں اب میں اس بز میں جہاں سے انتقال، کر رہا ہوں اب میں اس بز میں جہاں سے انتقال، کر رہا ہوں اب میں اس بز میں جہاں سے انتقال۔ ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال، ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال۔ کر رہا ہوں
اب میں اس بز میں جہاں سے انتقال ہے میرا یہ حکم جس کا تم کو رکھنا ہے خیال. غور کرنے کی بات ہے اپنے مریدوں سے. آپ نے فرمایا کہ میں اس دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں اور میرے جنازے کی نماز وہ آدمی پڑھائے میرے جنازے کی نماز جس نے عمر بھر کوئی خطا نہ کی ہو, کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور اپنی ماں بہن بیٹی کے سوا کسی غیر عورت کو نہ دیکھا ہو, صوم و صلات کا پابند ہو, اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہو اور جس کی پوری رات سجدوں میں گزر جاتی ہوں, جس نے کبھی حق تلفی نہ کی ہو, کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, ہمیشہ شریعت پر چلتا رہا ہو اور کیا کیا خوبیاں ہوں آگے واقعے میں سماعت فرمائیں. وہ پڑھائے متقی میرے جنازے کی نماز, بندہ حق اصلیت کی حد میں ہو جو پاک باز, در حقیقت ہو وہ اہل دین ایسا پارسا, عمر بھر جس نے نہ کی ہو واقعی کوئی خطا, زندگی بھر جس کی کوئی بھی نہ چھوٹی ہو نماز, وہ تہجد بھی صدا پڑھتا رہا ہو پاک باز, اثر کی بھی سنتیں جس نے نہیں کی ہو قضا, اور ہر دم ہی کیا کرتا ہو وہ ذکر خدا, اپنی بیوی بیٹیوں ماں اور بہنوں کے سوا غیر عورت کی طرف دیکھا نہ ہو جس نے ذرا, جس نے کی ہو عمر بھر پابندی صوم و صلات, قائد سے جس نے دی ہو مال کی اپنے زکوٰۃ, جس نے راتیں اپنی سجدوں میں گزاری ہوں تمام, اور ہمیشہ چھپ کے وہ کرتا رہا ہو نیک کام, راہ حق میں جس نے کل قربان کی ہو زندگی, رنج میں تبدیل کی ہو جس نے اپنی ہر خوشی, جس نے حق تلفی کسی کی بھی نہ کی ہو عمر بھر, اس کو اللہ کے سوا کچھ بھی نہ آیا ہو نظر, جو رہا تکلیف میں ہو چھوڑ کر عیش و طرب, راہ میں اللہ کی گزرے ہوں جس کے روز و شب, جس نے رکھی ہوں چھپا کر سب سے اپنی خوبیاں, مال و دولت پر نہیں جس نے کیا ہو کچھ گمان, جو شریعت پر عمل پیرا رہا ہو عمر بھر, خواہشات نفس پر ڈالی نہ ہو جس نے نظر, جھوٹ بولا ہو نہ جو اپنے کسی بھی حال میں, داغ کوئی ہو نہ جس کے نام اعمال میں, جس میں ان سب خوبیوں کا اصل میں ہو امتیاز, بس وہی آ کر پڑھائے میری میت کی نماز, اتنا کہہ کر ہو گئے وہ راہی ملک عدم, کر کے اس دنیا سے پردہ والیے جاہو حشم, کر کے اس دنیا سے پردہ والیے جاہو حشم, غسل کروا کر انہیں عزت سے کفنایا گیا, 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 سامنے پھر جامع مسجد کے انہیں لایا 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 گیا.
आपने वसीयत करके इस दुनिया से पर्दा कर लिया और आपका जनाजा मुबारक गुस्ल करवा कर जामा मस्जिद के मैदान में रखा गया और आपकी वसीयत के मुताबिक शहर दिल्ली में मनादी करा दी गई, लेकिन शाम तक कोई इन सब खूबियों वाला नहीं आया। अल्लाह अल्लाह, आपका जनाजा मुबारक रखा है और कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने को तैयार नहीं। जब शाम हो गई तो उस वक्त बादशाह अल्तमश आते हैं और जनाजा मुबारक के पास जाकर क्या कहते हैं, ये वाकया सोनिक कैसेट इंटरप्राइजेज मीना बाजार दिल्ली की जानिब से पेश किया जा रहा है। समाअत फरमाएं। जो वसीयत उनकी थी सबको वो बतला दी गई, शहर दिल्ली में मनादी उसकी करवा दी गई। कोई भी इन खूबियों वाला न आया शाम तक, आखिर शब चीर कर एक शख्स निकले बेझिझक। अल्तमश वो शख्स शाहे बंदा शमशुद्दीन था, खुशनुमा दिल्ली के ताजो तख्त की तंजीन था। जिसकी बेटी रजिया सुल्ताना बड़ी थी बावकार, बात उसके जो बनी दिल्ली नगर की ताजदार। अल्तमश ने जाके मुंह खोला वो कुतुबुद्दीन का, आजिज़ी के साथ फिर रो रो के ये उनसे कहा, पीर मुर्शिद तुमने जबरन कर दिया रुसवा मुझे, चैन से अब बैठने देगी न ये दुनिया मुझे। तुमको मेरा राज पिन्हा फाश करके क्या मिला, अब तो इस दुनिया में मुश्किल हो गया जीना मेरा। बात डाले कि ये अब मेरी इबादत में खलल, मुझको हर एक सिमत से फिर आके घेरे की अजल। चाहता था राज ये मेरा नहीं जाने कोई, मेरी पोशीदा हकीकत को न पहचाने कोई। तो बादशाह अल्तमश कहते हैं कि या मेरे पीरो मुर्शिद, आपको मेरा पर्दाफाश करके क्या मिला? मैं तो चाहता था कि मेरा राज कोई न जान सके, और वाकई मुझ में ये सब खूबियां मौजूद हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारे जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा। बादशाह अल्तमश ने आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई, फिर आपके जनाजे को महरौली शरीफ ले जाकर दफन किया गया। लेकिन इस हादसे से बादशाह अल्तमश को गम लग गया और थोड़े दिनों के बाद ही बादशाह अल्तमश ये दुनिया छोड़कर चल बसे। तो बाद में क्या हुआ, आगे वाक़े में समाअत फरमाएं। तुम ही जानो और खुदा जाने मेरी इस बात को, तुमने जाहिर कर दिया मेरी छुपी औकात को। तुमने हजरत मुझको रुसवाए जमाना कर दिया, एक जरा सी बात की खातिर फसाना कर दिया। वाकई है मुझको इन सब खूबियों का इम्तियाज, मैं तुम्हारे इस जनाजे की पढ़ाऊंगा नमाज। अल्तमश ने फिर किया उनकी वसीयत पर अमल, खास उनके वास्ते थी जो बहर सूरत अटल। फिर जनाजा जामा मस्जिद से वो महरौली गया और वहां जाकर मज़ारे पाक हजरत का बना। अल्तमश को अपनी रुसवाई से पहुंचा रंजो गम, कुछ ही दिन में हो गए वो राही मुल्के अदम। कुछ ही दिन में हो गए वो राही मुल्के अदम। बादशाहत छोड़ कर वो जा मिले अल्लाह से, बादशाहत छोड़ कर वो जा मिले अल्लाह से, बादशाहत छोड़ कर वो जा मिले अल्लाह से, बादशाहत छोड़ कर वो जा मिले अल्लाह
से, अपने माबूद हकीकी मालिक ज़ीजाह 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 से। बादशाह अल्तमश इस दुनिया से पर्दा कर गए और उनकी जगह उनकी बेटी रजिया सुल्ताना तख्त पर बैठ जाती है और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक महरौली शरीफ में बनाया गया, जो दिल्ली शहर की एक यादगार बन गया। तो आगे समाप्त कीजिएगा। उनकी बेटी रजिया सुल्ताना वो बैठी तख्त पर, हिंद पर जिसने हुकूमत की बड़ी ही बाअसर। हो गए महरौली में ख्वाजा कुतुब जलवा फशां, बाबे रहमत बन गया मखसूस उनका आस्तां। उनके दर पर लगता है खलकत का आकर अज़दहाम, फैज सब पाने लगे जाकर वहां पर खास आम। उनकी शाने वस्फ के झंडे गड़े हर शहर में, बिल-यकी फिर उनकी शोहरत हो गई कुल दहर में। दर पे उनके झुक गए आकर सलातीने ज़मन, शम्मा नूरे हक हुई चारों तरफ जलवा फगन। जुल्मत बातिल का मुँह दुनिया में काला हो गया, दीन का हर सू उजाला ही उजाला हो गया। हिंद में बजने लगी इस्लाम की शहनाइयाँ, नूर ईमा की नजर आने लगी रानाइयाँ। मस्जिदों में हर तरफ गूंजी अजानों की सदा, अहले हक पढ़ने लगे कलमा रसूल अल्लाह का। हो गए वो सब मुसलमान जिनमें थी बुए शऊर, पा गए मंजिल वो अपनी थे जो राहे हक से दूर। खत्म करके सब उन्होंने आपसी झगड़े फसाद, हिंद में फैला दिया माहौल मनो इत्तेहाद। बन गया दर उनका दिल्ली शहर की एक यादगार, मुत्तकिदुन की हुई खलकत खुदा की बेशुमार। देखता है जो भी उनकी शान शौकत का कमाल, उनका हो जाता है दीवाना वो दिल से नेक नाम। उनका हो जाता है दीवाना वो दिल से नेक नाम। लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे, लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे, लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे, लोग हर मजहब के आपस में गले मिलने लगे। शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे, शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे, शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे, शांति के फूल मुल्के हिंद में खिलने लगे। उनके मज़ार पर हर मजहब के लोग आने जाने लगे, कोई पंखे चढ़ाकर, कोई चादर चढ़ाकर अपनी झोलियां भरते हैं। जो भी उनके दर पर जाता है उसका नसीब जाग उठता है, और आज भी उनके दर पर जाकर कोई भी किस्मत आजमा सकता है।
ہر سال ان کا عرس بڑی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. تو آگے سماعت فرمائیں. عرس اب ہوتا ہے ان کا ہر برس با احترام، روزے پر لگتا ہے ان کے کل جہاں کا ازدحام. ہوتی رہتی ہے وہاں ہر قسم کے پھولوں کی سیر، لوگ پنکھے بھی چڑھا کر مانگتے ہیں اپنی خیر. بٹتا رہتا ہے وہاں رحمت کا لنگر صبح و شام، بھیڑ لوگوں کی لگی رہتی ہے روزے پر مدام. چادر پھولوں کی چڑھتی ہے وہاں پر بے شمار، جلوہ گر رہتی ہے ہر دم ان کے روزے پر بہار. ہر عقیدت مند کی کھلتے ہیں امیدوں کے پھول، ہوتا ہے ہر دم وہاں فضل الہی کا نزول. مانگنے والوں کی آتی ہے وہاں پر ٹولیاں، خواجہ قطب الدین بھر دیتے ہیں سب کی جھولیاں. جو پہنچ جاتا ہے ان کے آستانے پر غریب، فضل حق سے اس کا فوراً جاگ اٹھتا ہے نصیب. در کھلا ہے ان کا قسمت آزمانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے. اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے. ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے. مانگنے والوں کی آتی ہیں وہاں پر ٹولیاں، خواجہ قطب الدین بھر دیتے ہیں سب کی جھولیاں. جو پہنچ جاتا ہے ان کے آستانے پر غریب، فضل حق سے اس کا فوراً جاگ اٹھتا ہے نصیب. در کھلا ہے ان کا قسمت آزمانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے، ہر ضرورت مند کی بگڑی بنانے کے لیے. اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے، اللہ اللہ خواجہ قطب الدین کی کیا شان ہے. ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے، ہر عقیدت مند جس پر جان سے قربان ہے. لوٹتی ہے ہر دم کے جس پہ باغ جنت کی بہار، لٹتی ہے ہر دم کے جس پہ باغ جنت کی بہار، لٹتی ہے ہر دم کے جس پہ باغ جنت کی بہار، لوٹتی ہے جس دم کے جس پہ باغ جنت کی بہار. ذوف شاہ ان کا دہلی راجدھانی میں مزار، ذوف شاہ ان کا دہلی راجدھانی میں مزار، ذوف شاہ ان کا دہلی راجدھانی میں مزار، ذوف شاہ ان کا دہلی راج
راجدھانی میں مزار ذوف شاہ ان کا دہلی 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 راجدھانی میں مزار